کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ مصیبتوں میں پیدا ہوتے ہیں مگر وہی مصیبتیں انہیں اللہ کا محبوب بنا دیتی ہیں۔ یہ کہانی ہے رابعہ بصری کی۔ رابعہ پیدا ہوئیں تو گھر میں انتہائی غربت تھی، ایسی غربت کہ تن اوڑھنے کو کپڑا نہ تھا۔ کئی کئی راتیں فاقوں میں گزرتی اور پھر صرف 2 مہینے کی ہی تھیں کہ ان کے والدین دنیا چھوڑ گئے۔ یتیمی، بھوک، بے بسی سب نے ایک ساتھ حملہ کیا۔ ان کی 3 بہنیں تھیں مگر حالات نے ان کو بھی ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ قحط نے سب کو بھگا دیا اور رابعہ تنہا رہ گئی۔ ایک دن بھوک اور بے بسی انہیں ایسے مقام پر لے آئی جہاں بچی کو ایک ظالم شخص کے ہاتھوں غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ وہ لڑکی جو کبھی ماں کی گود میں تھی اب لوگوں کے قدموں کے نیچے تھی۔ پھر اسے کسی دوسرے ظالم کے ہاں فروخت کیا گیا۔ جس بھی گھر میں گئی وہاں مشقت، تھکن، سزا سب اس کا مقدر تھا۔ دن بھر وہ سخت کام کرتی، ذرا سی غلطی پر سزا ملتی، کبھی کوڑوں کی آواز، کبھی ڈانٹ، کبھی آنسو پونچھ کر چپ چاپ دوبارہ کام کرنا پڑتا۔ مگر رات ہوتے ہی کہانی بدل جاتی۔ رات کو رب کے سامنے کھڑی ہو جاتی، چپکے سے آنسو بہاتی اور نرم آواز میں رب سے باتیں کرتی اور کہتی، یا اللہ میں سب سے زیادہ ٹوٹ گئی ہوں، بس تو ہی میرا سہارا ہے۔ ایک رات جب دنیا سو رہی تھی، رابعہ اپنے رب کے حضور رو رہی تھیں۔ ان کا مالک پاس سے گزرا، رونے کی آواز سنی، دروازے کی دراڑ سے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ کمرہ نور سے بھرا ہوا تھا۔ رابعہ کے ارد گرد روشنی کا ایک روحانی حساس۔ مالک کے دل میں تو خوف بیٹھ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس لڑکی پر ظلم کر رہا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں۔ اگلے دن وہ رابعہ کے پاس آیا، اس کا چہرہ کانپ رہا تھا۔ وہ بولا، اے لڑکی، میں نے کل رات جو دیکھا ہے اس کے بعد تم پر ظلم کرنے کی طاقت نہیں رہی۔ تم تو اللہ کی محبوب بندی ہو، جاؤ آج سے تم آزاد ہو۔ وہ آزاد ہو گئی مگر دل صرف اللہ کا غلام رہا۔ آزادی کے بعد رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے ایسی عبادت اور عشق الہی کی مثال قائم کی کہ دنیا آج تک انہیں روحانیت کی ملکہ کہتی ہے۔ سبق: خدا کی قربت انسان کو تمام مشکلات سے ایک نہ ایک دن نکال ہی لیتی ہے۔